الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهداية للاقتداء والاهتداء. سلام إلى قيام الساعة من اتبع الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله سبحانه تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبله وإن الحج يهدم ما كان قبله. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: فيغفر الله لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو وقاطع رحم وعاق لوالديه ومدمن خمر أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگ اور بھائیوں، آج 23 رمضان المبارک 1447 ہجری 14 مارچ 2026 کا یہ ماہ مبارک رمضان شریف کا یہ آخری عشرے کا یہ عظیم جمعہ ہے۔ لگتا یوں ہی ہے کہ یہ شاید جمعۃ الوداع ہو۔ بہرحال اس ماہ مبارک کا ہر جمعہ اس امت کے لیے اس مہینے کی نسبت سے اور اپنی ذات جمعے کی اجتماعیت کی برکت سے وہ عظیم الشان حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین حق کی ان نسبتوں اور حیثیتوں کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف کے اب 23 دن گزار چکے ہیں۔
یہ آخری عشرہ ہے، یہ اللہ اور بندوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس ماہ مبارک میں خود ہی اپنے بندوں کے قریب ترین آ جاتا ہوں۔ اب بندے جتنی غفلت میں مبتلا ہوں، لیکن اللہ جل شانہ کی رحمت کاملہ وہ بندوں کو گھیر لیتی ہے، اور خاص طور پر فرمایا میرے وہ بندے جو نیکی کا ارادہ کر لیتے ہیں، میری طرف کا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ آج دنیا میں انسان سفر تو بہت کر رہا ہے، لیکن یہ انگلش والا سفر کر رہا ہے، اردو والا سفر نہیں کر رہا۔ انگلش والا سفر کون سا ہوتا ہے؟ بیماریوں میں مبتلا ہونا، مصیبتوں میں مبتلا ہونا۔ اب یہ انسان سفر کر رہا ہے، لیکن عربی اور اردو والا سفر نہیں ہے کہ ترقی کرے، آگے بڑھے، وسائل جمع کرے، اپنی زندگی میں خوبیاں پیدا کرے۔ نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ماہ مبارک یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مقرر کیا؟ اس کی وجوہات ہیں۔ ایک تو ہر مسلمان کو صحت حاصل ہو، جسمانی صحت بھی، اور ہر مسلمان کو قلبی اور دماغی صحت بھی حاصل ہو۔ اس کے اندر سے دماغی بیماریاں بھی نکل جائیں، اور اس کے قلب کی بیماریاں بھی نکل جائیں، اور اس کے جسم کی بیماریاں بھی نکل جائیں۔ یہ مسلمان اس کو صحت مند بنانے کا یہ مہینہ ہے کہ اس کو ساری قسم کی صحتیں حاصل ہوں، توانائیاں حاصل ہوں، یہ طاقتور مومن بن جائے، اس کا دل بھی طاقتور ہو، اس کا دماغ بھی طاقتور ہو، اس کا جسم بھی طاقتور ہو، کمزور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کمزور لوگوں کو جو جان بوجھ کر کمزور ہو جائیں ان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو فرمایا طاقتور مومن کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المؤمن القوی غیر الضعیف۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس مومن کو پسند کرتا ہے جو طاقت رکھتا ہو۔ اب سب سے بڑی طاقت وہ تو انسان کے ایمان میں، نظریے میں ہے، اس کے عقائد میں اندر ہے، اس کے ذہن اور اس کے دماغ اور قلب کے اندر ہے۔ ایمان کی قوت، یہ کسی کا ڈر اور خوف اس کے اوپر نہ ہو، ہر ایک کا ڈر اور خوف اس کے اندر سے نکل جائے۔ اب نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے جو بڑی بڑی خصوصیات عطا فرمائی، فرما فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے نبیوں پر، سارے نبیوں پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی، خصوصیت عطا فرمائی۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اوتیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے سمجھدار دماغ اور دل عطا کیا ہے کہ میں خوبصورت کلام کرتا ہوں، میں خوبصورت رہنمائی دیتا ہوں۔ اوتیت بجوامع الکلم، میں کامل علم لے کر آیا ہوں، جامع باتیں کرتا ہوں، انسانوں کو زندگی کی سب سے خوبصورت ترین رہنمائی دیتا ہوں۔ علم کے اعتبار سے اللہ کے نبی کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اب اللہ کا علم اور اللہ کے علم کے بعد اس علم کے ترجمان خود امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ فرما اوتیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع الکلم بنا کر بھیجا۔ بات تھوڑی ہے، معنی زیادہ ہے اس کے اندر۔ آج مسلمانوں میں باتیں زیادہ ہیں، معنی کوئی بھی نہیں۔ آج سارے اندر سے کھوکھلے، تقریریں زیادہ اور عمل کم ہے، حکمت کم ہے، عقل کم ہے، دانائی کم ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر میں یہ ساری چیزیں جمع ہیں، عقل بھی ہے، عمل بھی ہے، حکمت بھی ہے،
دانائی بھی ہے، ساری چیزیں وہاں جمع ہو گئی۔ اس لیے فرمایا یہ پہلی میری خصوصیت یہ ہے کہ میں کلام تھوڑا کرتا ہوں، گفتگو تھوڑی کرتا ہوں، لیکن وہ زندگی کی قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کی بیماریوں کا علاج ہے میری باتوں، سارے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ ہر شعبہ زندگی کے ماہر وہ امام الانبیاء ہے، ہر زندگی کے شعبے کے حوالے سے وہ رہنمائی دیتے ہیں، عقل پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے جو اللہ کے پیغمبر سے جڑ گیا تو اس کو بھی جوامع الکلم، اس کا سب سے بڑا حصہ مل گیا۔ اور دوسری چیز فرمایا جو اللہ نے مجھے خصوصیت عطا فرمائی ہے وہ کیا ہے؟ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے میری رعب کے ساتھ مدد کی۔ اب میں دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، ساری دنیا کے بدماش، ساری دنیا کے طاقتور، ساری دنیا کے فرعون، ساری دنیا کے زبردست اپنے آپ کو قرار دینے والے، ان کے اوپر میرا خوف، میرا رعب ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ساتھ۔ مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت سے میرا دشمن وہ مجھ سے ڈر رہا ہے۔ ہم کسی دشمن سے نہیں ڈرتے۔ یہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیات عطا فرمائی۔ اس لیے فرمایا کہ میری امت جب اللہ کے حکم اور قانون سے روگردانی کرے گی، اللہ کے قانون کو چھوڑ دے گی، اس پر عمل کرنا چھوڑ دے گی، اس قانون کو زندگی سے نکال دے گی، تو ان کا رعب ختم ہو جائے گا، یہ ہوا میں اڑ جائیں گے۔ اس لیے یہ ماہ مبارک آ کر کیا کرتا ہے؟ اس امت کی داخلی خارجی ہر قسم کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر یہ علاج کروائیں، اب ہم اس مہینے کے آنے کے بعد بھی اپنا علاج نہیں کرواتے، اس مہینے میں بھی اللہ کی مرضی پر نہیں چلتے، اللہ کے رسول کی مرضی پر نہیں چلتے، اللہ کے قرآن کی مرضی پر نہیں چلتے، اللہ کے دین کی مرضی پر نہیں چلتے، اپنی خواہشات پر چلتے ہیں۔ حالانکہ یہ مہینہ تو خواہشات کو کنٹرول کرنے والا ہے، خواہشات کے پیچھے چلنے کا مہینہ نہیں ہے۔ آج پوری امت اس مہینے میں اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگ جائے۔ آج دشمن کیا کہتے ہیں، کافر کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کے کھانے کا مہینہ آئے گا۔ رمضان کا تعارف ان کے یہاں کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے لیے بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو، تم لذتوں سے نکلو۔ ہم ساری لذتوں کو اس میں جمع کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ مومن کا رزق اس میں بڑھا دیتا ہے، لیکن مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے اور وہ اس رزق میں دوسروں کو شامل کرتا ہے۔ اور ہمارے دسترخوان پر تو ہمارا خاندان بھی شامل نہیں ہوتا، پڑوسی بھی شامل نہیں ہوتا، ہمارے محلے دار بھی شامل نہیں ہوتا۔ اب ہم نے کسی کو شامل ہی نہیں کیا اس ماہ مبارک میں کہ ان کے افطار کا نظام بنائیں، ان کی زندگی کی خوبصورتی کا نظام بنائیں۔ اس لیے یہ ماہ مبارک یہ امت کا یہ روحانی اور جسمانی علاج کا مہینہ ہے کہ ان کو طاقتور بنایا جائے، ان کو قوتیں عطا کی جائیں، ان کی حیثیت بنائی جائے۔ تو اس ماہ مبارک میں روزہ رکھ کر ایک مسلمان اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے کہ اللہ اب میری نہیں تیری بات چلے گی، اب میرا فیصلہ نہیں تیرا فیصلہ چلے گا، اب میرا قانون نہیں کسی فرعون کا قانون نہیں، اب تیرا قانون چلے گا۔ کیوں کہ ہم نے سارے مہینے میں تیری بندگی کا، تیرے بندہ بننے کا ہم نے اعتراف کیا ہے، اقرار کیا ہے، اعلان کیا ہے، اظہار کیا ہے، ہم تیرا بندہ بن کے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ ماہ مبارک کا سبق کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کے قانون کے تابع دار بن جائیں، اللہ کے علم کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دے لیں،
قرآن ہمارے زبان پر ہو، قرآن ہمارے سینوں میں ہو، قرآن ہمارے دل میں ہو، قرآن ہمارے دماغ میں ہو، ہر وقت ہم اس کی اینک لگا کر زندگی کا مطالعہ کریں، قرآن کی اینک لگا کر ہم بازار کا مطالعہ کریں، قرآن کی اینک لگا کر دنیا کی عدالتوں کا مطالعہ کریں، قرآن کی اینک لگا کر اس علم کی روشنی میں ہم دنیا کی تہذیبوں کا مطالعہ کریں، قرآن کی اینک لگا کر دنیا میں موجود انسانوں پر مسلط نظاموں کا مطالعہ کریں۔ قرآن کی روشنی میں یہ نظام کہاں کھڑے ہیں، یہ اعمال زندگی کہاں کھڑے ہیں؟ اس لیے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی اینک لگا کر مسلمان مطالعہ کرے۔ اب قرآن کے ساتھ اس کی دوستی ہو جائے، راتوں کو کھڑا ہو تو یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہو۔ اللہ کے پیغمبر وہ تو سارا سال رات کا ایک حصہ قرآن حکیم کے ساتھ گزارتے تھے۔ اللہ کو اپنے پیغمبر کے لیے شیڈول بنانا پڑا۔ آج تو مسلمان اللہ کے بنائے ہوئے اور پیغمبر کے بنائے ہوئے اور صحابہ کرام کا بنایا ہوا شیڈول توڑ کر اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر تو سارا سال اللہ کو کہنا پڑا، میرے حبیب یا ایھا المزمل، اے کملی میں لپٹنے والے، قرآن حکیم کے علم پر اپنے دوستوں کو دل و دماغ کو تیار کر کے جمع کرنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو کھڑے ہو کر اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں، ساری رات کھڑے رہیں، الا قلیلا، یا رات کا کچھ حصہ کم کر دیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کھڑے رہیں یا آدھی رات سے بھی اب کچھ کم کر دیں۔ شروع میں تو اللہ کے حبیب ساری رات کھڑے رہتے تھے، پھر اللہ کو بھی ترس آ گیا، اللہ نے حکم بھیج دیا اب آدھی رات سے زیادہ نہیں کھڑا رہنا، آدھی رات یا آدھی رات سے کم کر دیں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے کچھ کم کر دیں۔ میرے پیغمبر آپ کو یہ کھڑے ہونے کا حکم کیوں ملا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ میرے اس کلام کو، میرے اس قرآن کو، میرے اس علم وحی کو ذرا ٹھہر ٹھہر کر غور و فکر کر کے اس کی ایک ایک آیت کو اپنی زندگی کے ہر مسئلے کے ساتھ جوڑ کر اسے تلاوت کریں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، غور و فکر کر کے پڑھیں۔ رب کے حضور سے دعاؤں اور التجاؤں میں اللہ کے قرآن کی ذکر کی حیثیت دے کر، تلاوت کی حیثیت دے کر اس کلام مجید کا آپ مطالعہ بھی کریں، مشاہدہ حق میں بھی مصروف ہو جائیں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس قرآن کو ذرا ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، مزاج بن جائے قرآن پڑھنے کا۔ آج امت کا مزاج ہی نہیں رہا قرآن پڑھنے کا، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہر آدمی بڑا مصروف ہے، قرآن اللہ کا گلے کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، اور قیامت کا دن آئے گا اللہ کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کریں گے، عدالت اللہ کی ہوگی، رب ذوالجلال ہے، اور مقدمہ کریں گے محمد رسول اللہ، اور کس کے خلاف مقدمہ کریں گے؟ اپنی امت کے خلاف مقدمہ کریں گے، استغاثہ کریں گے، فریاد کریں گے۔ قیامت کے دن فریاد کیا ہوگی پیغمبر کی؟ وہ قرآن نے ہمیں پہلے بتا دی، ہم اسے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے۔ اور قیامت کے دن فریاد کیا کریں گے پیغمبر؟ وقال الرسول یا رب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، قائد غر المحجلین، امام الانبیاء اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کر رہے ہیں۔ وقال الرسول، اور کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب، یا میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا،
میری اس قوم نے، میری اس امت نے میرے بعد قرآن پاک کو بند کر کے، اسے زندگیوں سے نکال کر اسے الماریوں میں بند کر کے رکھ دیا. اسے پڑھنے والا بھی مجھے نظر نہیں آئے، اسے سمجھنے والے بھی مجھے نظر نہیں آتے، اس کی تلاوت کرنے والے بھی مجھے نظر نہیں آتے. بوڑھوں میں بھی کم ہے، جوانوں کے پاس تو وقت ہی نہیں، عورتیں بھی بڑی مصروف ہیں، ان کے مولوی اور پیر بھی قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے رب، اس میرے تیرے پاک کلام کو، اس قرآن کو جس کو میں نے سینے میں جمع کیا، ایک ایک آیت کو تیری ذات پاک سے واسطے سے سن کر میں نے اپنے دل و دماغ میں محفوظ کیا، اور یہ قرآن میں ان میں امانت چھوڑ کر گیا، یہ دین میں اپنی امت میں امانت چھوڑ کر گیا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. انہوں نے تو اس کو پڑھنا بھی گوارا نہ کیا، سمجھنا بھی گوارا نہ کیا، کھولنا بھی گوارا نہ کیا، کبھی اس کو آنکھوں سے لگانے کے لیے بھی تیار نہ ہوئے. سالہ سال میں پڑھا ہوا تھا میرا قرآن، کسی نے اس کو کھول کے دیکھا بھی نہیں. اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اسے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اسی کو انہوں نے بلا دیا. قرآن کو بڑا بلانے والی چیز ہے، اس کی حکمت اور پیغام کو یہ نظر انداز کرنے والی چیز ہے. آج مسلمان کے پاس وقت نہیں، اس لیے تو اللہ بھی فرماتے ہیں قرآن کی وکالت کرتے ہوئے، اس اپنے پاک کلام کی اہمیت بتاتے ہوئے، اس کی حیثیت اور عظمت بتاتے ہوئے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے میرے اس قرآن سے منہ موڑ لیا، اس سے اعراض کر لیا، اس سے غفلت برتی، اس کی طرف متوجہ نہ ہوا، اس کو کھولنے، پڑھنے، سننے، سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوا، اس کو عمل میں لانے کے لیے تیار نہ ہوا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ فرماتے ہیں میں ان ظالموں کی زندگی کو دنیا میں بھی تنگ کر دوں گا. ہر چیز موجود ہوگی پھر بھی تنگ ہے، اولاد موجود ہے پھر بھی تنگ ہے، پیسے موجود ہیں پھر بھی تنگ ہیں، ہر چیز کو میں ان کے لیے عذاب بنا دوں گا. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس نے میری یاد سے، میرے قرآن سے منہ موڑا تو میں بھی اس کی زندگی کو اجیرن بنا دوں گا، عذاب بنا دوں گا. آج پوری دنیا کے مسلمان عذاب کے دور سے گزر رہے ہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے گناہ پر ندامت کے آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور قیامت کے دن میں ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. ان کی آنکھیں موجود ہوں گی، بینائی ختم ہے، آنکھوں کے ڈھیلے موجود ہیں، نظر اندر سے چلی گئی، نور اندر سے نکل گیا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت کے دن ان کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. اب بندہ سوال کرے گا رب لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اب تو میری بینائی چلی گئی، میری آنکھوں کا نور چلا گیا، میری زندگی کا سرور چلا گیا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. دنیا میں تو میں اس نور کا استعمال کر کے، آنکھوں کی بینائی کا استعمال کر کے، روشنیوں سے فائدہ اٹھا کر میں تو اپنا گھر بھی بناتا رہا، زندگی کے راستوں پر بھی چلتا رہا، غلے اناج اور کھیت بھی اگاتا رہا، دکانوں کو بھی سجاتا رہا، بچوں کو دیکھ کر میں نے اپنی آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کیا. لیکن آج میری آنکھوں کا نور کہاں گیا؟ اللہ جواب دیں گے، قرآن آج بتا رہا ہے قال کذالک. بات تو اسی طرح ہے،
تو نے ہمارے دیے ہوئے اس نور کی قدر نہ کی۔ کذالک اتتک آیاتنا، تیرے پاس میری آیتیں آئیں، تیرے پاس میری باتیں آئیں، تیرے پاس میرا کلام آیا۔ اتتک آیاتنا، تیرے دروازے پر میرے کلام نے دستک دی، تیری زندگیوں میں میرے کلام نے داخل ہونے کی کوشش کی۔ اتتک آیاتنا فنسیتہا، تو نے میرے ہی قرآن کو بھلا دیا، تو نے میرے ہی کلام سے آنکھیں پھیر لی، تو نے میرے ہی کلام کو اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ فنسیتہا، تو نے اسے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج ہم نے تجھے بھلا دیا، تیرے نور کو کھینچ لیا، تیری بصیرت کو بھی کھینچ لیا، تیری بصارت کو بھی آج کھینچ لیا۔ معلوم ہوتا ہے یہ دنیا میں آنکھوں کی بصیرت، یہ قرآن کا فیض ہے۔ جو قرآن کی قدر نہیں کرتے، اللہ جل شانہ ان کو امتحانوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے آج وقت ہے اپنی زندگی پر توبہ کا قلم چلائیں، پہلے اس سے کہ توبہ کی توفیق بھی چھن جائے۔ قرآن تو ہم اس کو تو چھوڑ بیٹھے ہیں، نبی یہ پاک کی زندگی کا مطالعہ ہماری زندگیوں میں تو ہے نہیں ہے، مسجدیں آج خالی ہے، قرآن پڑھنے والے لوگ قبروں میں ہیں۔ لیکن آج ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی آخری وقت تک اللہ بندے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ کب بندہ میری طرف واپس آ جائے، یہ کب میرے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میرے حبیب میرے ان بندوں کو بتا دیجئے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر، جنہوں نے ظلم کیا دنیا میں اپنی جانوں پر شیطانوں کی اطاعت کر کے، جنہوں نے ظلم کیا دنیا میں شریعت حقہ کو نظر انداز کر کے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ بھی تم سے ابھی امید لگا کے بے امید لگائے ہوئے ہے، یہ میرا بندہ شاید میری طرف واپس آ جائے، یہ شاید اپنا رخ بدل لے، شاید یہ اپنا قبلہ کعبۃ اللہ کو بنا لے، شاید یہ اپنا مرکز پھر بیت اللہ الحرام کو بنا لے، شاید یہ اپنا امام بدل لے، امام اعظم امام محمد الرسول اللہ کو، قائد الاعظم کو اپنا لیڈر اور رہنما بنا لے، یہ ان کے راستے پر یہ دنیا میں آ جائے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں ابھی بھی تمہاری امید میں ہوں کہ تم اپنے دل کی کانٹے کو بدلو، ذرا توبہ کر کے تو دیکھو، ذرا استغفار کر کے تو دیکھو، اپنی زندگی کے گناہوں سے نکلنے کے لیے، اپنے ظلم کو چھوڑنے کے لیے ذرا ایک ارادہ کر کے تو دیکھو۔ دیکھو میں تمہارے لیے اپنی رحمتوں کے سارے دروازے کھول دوں گا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس ماہ مبارک میں تو تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے انتظار میں تھا، تیرے پاس ہی بندے وقت نہیں تھا، میں تو صبح بھی تیرا انتظار کرتا رہا، میں شام کو بھی انتظار کرتا رہا، میں سحری کے وقت میں بھی انتظار کرتا رہا، میں پانچوں نمازوں کے اوقات میں تیرا انتظار کرتا رہا، کب تو مجھ سے دعا مانگے گا، کب تو اپنے استغفار کرے گا، کب اپنی ندامت کا آنسو بہائے گا، اور میں تو تیرے انتظار میں تھا۔ اس لیے فرمایا کہ اب یہ مشاہدہ حق کا مہینہ ہے، روزہ رکھ کر اللہ کو پہچانیں، روزہ رکھ کر اللہ کے علم کی قدر پیدا کریں، روزہ رکھ کر اللہ کے نبی کی عظمت پیدا کریں، روزہ رکھ کر اس دین اسلام کی جو ہماری نجات کا ضامن ہے ذرا اس دین کی بات بھی سن لیں، روزہ رکھ کر اس اسلام کو بھی ذرا پڑھ لیں، اس قرآن کو بھی ذرا دیکھ لیں، اس مسجد میں بھی ذرا حاضری لگا لیں۔ اللہ انتظار میں ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے پیغمبر جب میرے بندے آ کر آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں اور میرے بارے میں سوال کرتے ہیں،
سارے دروازے ہمارے لیے بند ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، صدر بھی نہیں سنتا، وزیر اعظم بھی نہیں سنتا، گورنر بھی نہیں سنتے، وزیر اعلیٰ بھی ہمارے مسئلوں پر غور نہیں کرتے۔ اب تو بڑوں چھوٹوں کے پاس ہماری پریشانیوں کے حل کا جواب کوئی نہیں۔ اب کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں، کس دہلیز پر جائیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے حبیب، یہ میرے بندے آ کر آپ سے سوال کرتے ہیں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب قریب ہے یا ہم سے دور ہے، ہمارا اور رب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ فرمایا میرے حبیب ان کو بتا دیجئے تمہارے اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں انی قریب، میں تمہارے سب کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ تمہارے سارے لوگ اتنا قریب نہیں جتنا میں تمہارے قریب ہوں۔ دور والوں کو تو بلاتے ہو، دور والوں کے پاس تو جاتے ہو، دور والوں کو تو درخواستیں پیش کرتے ہو، اور قریب والے کے پاس اٹھ کر راتوں میں اپنی درخواست پیش کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا وہ کون ہے جو مجبور اور لاچار انسان، جس کی زندگی کے ہر مسئلے کے سارے دروازے بند ہو گئے، اب آخر میں وہ ایک دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، مجبور اور پریشان حال۔ امن یجیب المضطر، کوئی مدد کے لیے تیار نہیں، اب یہ مجبوری کی حالت میں ہے، اب اس وقت اللہ کو پکارتا ہے اے میرے رب۔ فرمایا بھلا کون ہے جو مجبور کی مجبوری کی پکار کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس مسئلے کو، اس برائی کو اس سے دور کرتا ہے۔ اس لیے تو قرآن انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ کرتا ہے، کس انداز میں اللہ کے نبی اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلا کر دعائیں مانگتے ہیں، اور دعا مانگ کر اپنے عزم کو مضبوط کرتے ہیں اللہ کے تعلق کی بنیاد پر۔ نادا فی الظلمات، اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں، سارے راستے بند ہیں، کوئی کچھ دینے والا نہیں، کوئی بات سننے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ نادا فی الظلمات، اندھیروں میں پکار رہے ہیں، رات کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، یہ بھی استغفار کا کلمہ ہے، یہ بھی تو توبہ کا کلمہ ہے۔ اندھیروں میں پکار رہے ہیں، لا الہ الا انت، حاکم تو ہی ہے، معبود بھی تو ہی ہے، رب العالمین بھی تو ہی ہے، مالک الملک بھی تو ہی ہے، رازق بھی تو ہی ہے، مسجود بھی تو ہی ہے، سجدے بھی تیرے سامنے کرتے ہیں، عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں، حکم اور قانون بھی تیرا ہی مانتے ہیں، تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ لا الہ الا انت، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی معبود برحق ہے، تو ہی الہ برحق ہے۔ سبحانک، ہم تو عیبوں اور کمزوریوں سے بھرے ہوئے، تو ہی ہر عیب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو میرے قصور کو معاف کر دے۔ آج امت مسلمہ قصوروار ہے، قصور ماننے کے لیے تیار نہیں، گناہ گار ہیں، گناہ پر توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک آدمی سے غلطی ہوتی ہے، وہ غلطی کرتا ہے، اسے پتہ ہے میں نے غلطی کی ہے، دوسرے پر چڑھائی کرتا ہے تو نے غلطی کی، اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب انبیاء کیا کہتے ہیں؟ اپنی غلطی مانو، دوسروں کو مت کہو تو نے غلط کیا ہے۔ آج ہر آدمی دوسروں کی غلطیاں گنواتا ہے، اپنی غلطی گننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہی سب سے بڑا مرض ہے، ہمارے اندر تکبر پیدا ہو گیا۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آج مسلمان بہت پریشانیوں کے عالم میں،
مصیبتوں میں بچے قتل ہو گئے، اولادیں اجڑ گئی، شہر اجڑ گئے، ہندوستان چھوڑ کے آ گئے، شاید اب یہ سدھر جائیں، ورنہ یہ نہیں سدھرنے والے مسلمان آج کے دور میں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تکبر ان کے اندر ہے، یہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر آدمی غلطی کرتا ہے، غلطی کرنے کے بعد دوسرے کو قصوروار کہتا ہے، اپنے کو قصوروار کہنے کے لیے تیار، اپنی ندامت اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اللہ کے نبی گناہوں سے پاک ہیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن استغفار کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنے قصور کا، اپنی کمی کا اعتراف کرنا، یہی تو شان ہے آدم علیہ السلام کی۔ اکڑ کے رہنا، تکبر کرنا، استغفار نہ کرنا، توبہ نہ کرنا، اللہ کے حکم کی نافرمانی سے واپس نہ آنا، یہ تو شیطان کی خصلت، یہ تو انسان کی خصلت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام جنت سے نکلے تو اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے تیری پہچان، تیری جنت کی پہچان، اس کی حیثیت کو قائم نہ رکھ سکے، اس مرتبے اور مقام کو قائم نہ رکھ سکے، اس تیری عنایات و مہربانیوں کے دور کا شکرانہ ادا نہ کر سکے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے ان ساری تیری نعمتوں کو نظر انداز کر کے، اے اللہ ہم نے اپنا ہی نقصان کر لیا۔ فَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، اگر تو نے ہماری مغفرت کا فیصلہ نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ نہ کھولا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ پانے والے لوگوں میں ہو جائیں گے۔ اس لیے خسارے سے نکلیں۔ آج پوری دنیا کے مسلمان خسارے بھی ہیں، پاکستان کا بجٹ خسارے کا، قرضوں کا، بوجھ کا، ہر آدمی خسارے میں، دھوکے میں، فراڈ میں، مصیبت میں مبتلا ہے، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کا حکم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے یہ دعائے آدم ہے جو ہمیں سکھاتی ہے ہم اپنی غلطیوں سے نکلیں۔ اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قریب ہو کر کیا کرتا ہوں؟ ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، ہر بلانے والے کے بلاوے کو قبول کرتا ہوں۔ اذا دعانی، جب بھی مجھے پکارے میں ہر وقت موجود ہوں، میں ہر وقت اس کی بات سنتا ہوں، مجھے تو اونگ اور نیند بھی نہیں آتی، اور میں نے کوئی پہرہ دار بھی مقرر نہیں کیا ہوا۔ جب بھی تم اللہ کے ساتھ بات کرو، ہاٹ لائن پر ہر وقت موجود ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ دنیا کے حاکم سو جاتے ہیں، ماں باپ بھی سو جاتے ہیں، بڑے چھوٹے بھی آرام کر کے کنڈے لگا لیتے ہیں، آدمی مظلوم فریادی کہاں جائے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا دربار تو ہر وقت کھلا ہے۔ اذا دعانی، رات کو پکارے تو اس وقت بھی سنتا ہوں، دن کے اجالے میں پکارے تو اس وقت بھی سنتا ہوں، ذرا مجھے پکار کر تو دیکھو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تو تمہاری پکار سننے کے لیے تیار ہوں، ذرا تم بھی اپنے آپ کو لے کر آؤ، تم بھی میری بات ماننے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان بندوں کو بھی چاہیے اب میری پکار کو بھی قبول کریں، اب میرے اعلان کو بھی قبول کریں، اب میرے نبی کو بھی قبول کریں، اب میری کتاب کو بھی قبول کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لے کر آئیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ان کے سارے بند راستے میں کھول دوں گا۔ آج پورا پاکستان، پورا عرب اور پوری دنیا اسلام بند راستے میں ہے، ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اللہ کہتے ہیں اور راستہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ تاریخ اسلام کے 1200 سال بھرے ہوئے ہیں، کبھی مسلمانوں کا راستہ بند نہیں ہوا۔ آج تمہارے راستے کیوں بند ہیں؟ آج تم کیوں ان مصیبتوں میں مبتلا ہو؟ غور کرو، توبہ اور استغفار کر کے
یہ ماہ مبارک ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اس ماہ مبارک کی ساری محنتوں کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ سے دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے۔ اور طریقہ اور سلیقہ کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر ندامت کا آنسو بہا کر، اپنے آپ کو مجرم اور گناہگار سمجھ کر اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ آئندہ کے بعد کبھی ہم تیرے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ دیکھیں آج بھی اللہ کی رحمت اسی طرح ہمیں ڈھانپے گی اور پھر سے ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی کے مرحلے طے کریں گے۔ اللہ جل شانہ روٹھے ہوئے رب کو منانے کا وقت ہے، ابھی یہ دن باقی ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، ہمیں اپنے سامنے رونا نصیب فرما دے، اپنے گناہوں پر توبہ نصیب فرما دے، اپنے سامنے استغفار بخشش مانگنے والا بنا دے۔ اللہ کے نبی ایک ایک مجلس میں 70 بار استغفار کرتے ہیں اور ہم گناہگار ہو کر ایک دفعہ بھی استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں، تو انسان کتنا ڈھیٹ بن گیا، یہ کتنا بڑا مجرم بن گیا، گناہ بھی کرتا ہے توبہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے دے، وہ تو تواب ہے، سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا، وہ میرے اور آپ کے انتظار میں ہے، اس سے تو کوئی ضرورت نہیں، ضرورت ہماری ہے، جس کو ضرورت ہے وہی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت کا آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہماری گھر کی زندگی، قوم کی زندگی، وطن کی زندگی، عالم اسلام کی زندگی، عالم انسانیت، اس دھرتی کا نظام یہ خیر والا آئے گا۔ اللہ ہمیں اس راستے کی طرف توبہ کے ذریعے رخ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا